رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ شاعر علم کی ہم سفر اور ہم عقیدہ طلبہ ساتھیوں، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ میں یہاں پڑھانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ آپ مرکز کے طلبہ ہیں، ہم خود یہاں مرکز ہی سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے۔ مذاکرے کے طور پر، تکرار کے طور پر چند ایک باتیں میں سماع الاموات عند القبور یعنی سماع الموتى عند القبور کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آپ پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ان حوالے میں دو باتیں، ایک انبیاء علیہ السلام کا سماع عند القبر، ایک عام اموات کے سماع کہ وہ قبر کے نزدیک سنتے ہیں یا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سماع تو اتفاقی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے بھی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اور انبیاء کے سماع میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، ہماری دیگر اکابر نے بھی تصریح کر دی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جب آپ تک کی گفتگو ان کے ساتھ چلے تو آپ اس بات کو درمیان میں نہ لائے کہ انبیاء کی اتفاق یہ اور اس کی اختلاف یہ، آپ زبردستی ایک چیز میں اپنے لیے مشکلات نہ بنائیں، کیونکہ صبح میں نے عرض کیا تھا کہ اصول یہ ہوتے ہیں مناظرے میں کہ آپ اپنے لیے جتنا بھی ہو سکے بات کام کو مشکل نہ بنائیں، آسان کریں۔ تو اب جب یہ کہیں گے وہ اتفاقی ہے اور اس میں اختلاف ہے تو پھر سب سے پہلے وہ اس پر بات شروع کریں گے، چلو اس پر دلائل پیش کرو پہلے، پھر اس پر شروع کریں گے، تو اس طرح آپ کے لیے موضوعات دو تین ہو جائیں گے، اس لیے آپ اس کو درمیان میں لائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، عام اموات کی سماع میں بھی ایک بات اتفاقی ہے، ایک بات اختلافی ہے۔ دور سے سننا یہ نہ ہم زندوں کے لیے قائل ہیں نہ مردوں کے لیے قائل ہیں، نہ زندے دور سے سن سکتے ہیں عادتاً، نہ مردے سن سکتے ہیں دور سے عادتاً، اور دور سے نہ سننے میں نبی اور غیر نبی سب برابر ہے۔ یہ کوئی آدمی یہاں نہیں ہے، ابھی سرگودہ شہر میں پشاور میں ہم یہاں سے اس کو پکارے تو عادت یہ ہے، عادت کے طور پر وہ نہیں سن سکتا، خرق عادت جدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنانا چاہتے ہیں خرق عادت کے طور پر تو الگ بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ساریہ کی وجہ سے اے ساریہ الجبل جبل پیچھے دیکھو پر حاملہ ہو رہا ہے، تو کرامت وغیرہ یہ چیزیں ہماری بات سے خارج ہے۔ تیسری بات، عام اموات نزدیک سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اب تک اس میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، تابعین کے درمیان بھی یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے، تبع تابعین حتیٰ کہ علماء دیوبند کے درمیان بھی یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے۔ اس لیے ہم اس میں تشدد نہیں کریں گے، غلو نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ایک مسئلہ اتنا اختلافی ہے پھر کیا ضرورت کہ ہم اس کو اچھیڑے اس میں بحث کریں گے، دلائل سکھا دیں۔ تو دوستو، طالب علم ساتھیوں، اصل مسئلہ یہ ہے آج کل کے جو منکرین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عند القبر مردے سنتے ہیں وہ مشرک ہے، کافر ہے، دائر اسلام سے خارج ہے، جیسے کہ آج کل کے مماتیوں کا نظریہ ہے، جیسے کہ آج کل کے جماعت المسلمین والوں کا نظریہ ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ مسئلہ چھیڑتے، اس وجہ سے نہیں چھیڑتے کہ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم اس وجہ سے چھیڑتے کہ یہ لوگ چون کے صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، اس میں جمہور صحابہ کی، جمہور امت کی تکفیر کرتے ہیں، تو ہم جمہور صحابہ اور جمہور امت کی دفاع کے لیے مسئلہ چھیڑتے۔ اصل مسئلہ بتانے کے لیے، اصل اختلاف، اصل
صورت عوام کو دکھانے کے لیے، مسئلے کو واضح کرنے کے لیے مجبوراً چڑھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ دوسری بات، چونکہ میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے لے کر اب تک یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے، البتہ جمہور صحابہ کرام، جمہور امت اس بات کے قائل ہے کہ مردہ عند القبر، قبر کے نزدیک سنتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، دلائل کی بنیاد پر ہمارے نزدیک یہی راجح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، اختلاف ہے صحابہ کرام سے لے کر اب تک، ہم اس میں ایک موقف کو لیتے ہیں کہ مردے قبر کے نزدیک سنتے ہیں، دوسری موقف والوں کی احترام کرتے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کی تذلیل نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک تھا پہلے دور کی منکرین، ایک ہے آج دور کے منکرین۔ امت میں اب تک اہل حق کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، مختلف فیہ ہے، اس میں اختلاف تھا، اب تک اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن پہلے دور کے جو منکرین تھے وہ الگ تھے، آج کے دور کے جو منکرین ہیں وہ الگ ہے، دونوں کے نظریے میں اختلاف ہے، فرق ہے۔ دیکھیے، جمہور امت تو عند القبر سننے کے قائل ہے، بعض جو عدم سماع کے قائل ہے، جن کا نظریہ کہ قبر کے نزدیک نہیں سنتے، وہ لوگ جہاں مسائل دلائل منصوصات ہیں، مثلا اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، جوتوں کی آواز سن کر قرار سنتے، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، یا السلام علیکم ابن عباس کی روایت، اس طرح دیگر روایات جو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہی منکرین کہتے ہیں کہ موازی منصوصہ میں سنتے اور جگہوں میں نہیں سنتے، ان کا موقف یہ ہے۔ اور جو آج کل کی منکرین ہیں وہ موازی منصوصہ میں بھی تعویل کرتے، کہتے یہاں بھی نہیں سنتے۔ بنیادی فرق سمجھے، جو پہلے دور کی منکرین ہے اہل حق میں جو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں موازی منصوصہ میں کہ یہاں سنتے ہیں اور جگہوں میں نہیں سنتے۔ فیض الباری آپ اٹھا دے علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، وہ سماع الموتیٰ کی بحث جہاں کرتے ہیں، وہ حافظ ابن الحمام رحمہ اللہ کے حوالے سے بحث کر کے لکھتے ہیں، احناف میں حافظ ابن الحمام رحمہ اللہ سختی سے انکار کرتے ہیں سماع کی۔ شاہ سے رحمہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ابن الحمام رحمہ اللہ احناف میں سختی سے انکار کرتے ہیں مردے کی سنت کی، لیکن شاہ سے فرماتے جہاں موازی منصوصہ کی بات آتی ہے کہ قبر کے نزدیک اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْآنِ عَلِيهِمْ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعِ لِمَا أَقُولُ وغیرہ جو نصوص ہے، حافظ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے یہاں سنتے اور جگہوں میں نہیں سنتے۔ تو امام کشمیری رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کر کے فرماتے کہ جب ایک مرتبہ سننے کا اقرار کر لیا پھر دوبارہ اس کے نبی کا کیا مطلب؟ ایک مرتبہ اس بات اور اقرار، دوسری طرف انکار، یہ کیا مانا؟ تو میرا مطلب یہ ہے پہلے دور کے جو منکرین ہیں اہل حق کے، وہ موازی منصوصہ میں مانتے، کہتے یہاں سنتے اور جگہوں میں نہیں سنتے۔ جو آج کی منکرین ہیں وہ موازی منصوصہ میں بھی تعویل کرتے، انکار کرتے۔ اس میں بنیادی فرق ہے۔ دوسرے نمبر پر امت میں جو اختلاف ہے، اس میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ دوسری طرف کا احترام کرتے ہیں، اور جو آج کی منکرین ہیں وہ دوسری طرف پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے۔ اس وجہ سے تو امام اہل سنہ شیخ سربراز خان صدر سے نور اللہ مرقدہ نے جس موضوع پر کتاب لکھی سماع الموتیٰ، شیخ نے بھی مقدمہ میں تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کا کیا ضرورت، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے منکرین نے ایک طرف سے فتوی بازی، دوسری طرف سے فتوی بازی، اس لیے ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے کہ ایسے بات نہیں کہ لڑکی بھی ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، ہم نے اپنی پوزیشن واضح کہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اس لیے یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، ایک یہ مسئلہ ہے اختلافی، دوسرے نمبر پر ہم نزدیک سے سننے کے قائل ہیں، دور سے سننے کے قائل نہیں۔ تیسرے نمبر پر پہلے دور کی منکرین اور آج کے دور کی منکرین کے درمیان بنیادی طور پر دو فرق میں نے آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ ذہن میں آیا ہوگا، بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر جب آپ کی مناظرہ ہوگی اس موضوع پر آپ نے خیال کرنا ہوگا، چونکہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ مسئلہ ہے اختلافی،
عہد صحابہ سے لے کر اب تک اختلافی ہے۔ منکرین کا دعویٰ ہے، آج کل کے جو منکرین ہے وہ کہتا ہے یہ مسئلہ بالکل اتفاقی ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ قبر کے نزدیک سنتے ہیں وہ مشرک ہے، بیمان ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، بلکہ بعض نے کہ ابو جہل کی طرح کافر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے جب آپ کی ان کے درمیان بات ہو، ہم قرآن بھی پیش کریں گے، احادیث بھی پیش کریں گے، صحابہ کے اقوال بھی پیش کریں گے، تابعین کے اقوال بھی پیش کریں گے، اکابر امت کے اقوال بھی، اکابرین امت کے اقوال بھی پیش کریں گے۔ لیکن جو منکر ہے، مماتی ہے، وہ صرف قرآن پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا، اس کے علاوہ نہ تو صحابی کے قول پیش کر سکتا ہے، نہ کسی مفسر، محدث، فقیہ، متکلم کا قول پیش کر سکے۔ کیوں؟ ہم نے تو مان لیا ہے نا کہ مسئلہ ہے اختلافی۔ آپ کسی کے مفسر کے حوالہ پیش کریں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مردہ نہیں سنتے، کسی آیت یا کسی حدیث کی تعویل کی ہو، تو اس کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، آپ اس لیے پیش نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ مسئلہ اب تک اختلافی ہے۔ جب ہم نے اقرار کر دیا کہ اختلافی ہے تو قرآن اور سنت سے نیچے آپ کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے؟ ہم نے اس پر 4 گھنٹے ہمارا مناظرہ ہو گیا تھا، اس پر تقریباً 40-50 سے زیادہ حوالے جات ہم نے اس پر جمع کی تھی، حتیٰ کہ مماتیوں کے بعضی اکابر کے حوالے بھی ہم نے وہاں لسٹوں میں لکھ دیے۔ 3-4 حوالے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مولا فرماتے ہیں یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہا ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 249۔ دوسری جگہ میں لکھتا ہے حنفیہ باہم مختلف ہے اور روایت ہر 2 مذہب کی تائید ہوتی ہے، بس تلقین اسی مذہب پر مبنی ہے، کیونکہ اول زمانہ قریب دفن کے بہت سی روایت اثباتی سما کرتی ہے، اور حضرت امام اعظم سے اس بات میں کچھ منسوخ نہیں، اور روایت جو کچھ امام صاحب سے آئے ہیں شاذ فقط اللہ تعالی۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 281، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 310، مکتبہ دارالاشاعت، اس میں بھی ہے سماع موتا میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانہ سے ہے۔ بہت سے ائمہ سماع موتا کے قائل ہے، اور حنفی کے کتب میں بعض مسائل ایسی مذکور ہے جن سے آدمی سماع موتا معلوم ہوتے، مگر امام صاحب سے کوئی تصریح اس بارے میں نقل نہیں کرتی الاخری۔ اسی طرح 4 نمبر فتاوی مفتی محمود جلد 1 صفحہ 175، وہ لکھتے ہیں مسئلہ سماع موتا عہد صحابہ سے مختلف فیہا آ رہا ہے الاخری۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند مکمل جلد 5 صفحہ 364، کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 201، امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ نمبر 348۔ اس طرح معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی جلد 2 صفحہ 602، تفسیر محمود جلد 3 صفحہ 29، انوار البیان مولانا شکیلائی صاحب کی جلد 4 صفحہ 212، روح المانی جلد 21 صفحہ 76، سورہ نمل آیت نمبر 52 کے تحت، فتح الباری جلد 3 صفحہ 300، اختلاف امت اور صراط مستقیم صفحہ نمبر 70۔ اسی طرح مماتیوں کے بھی حوالے جاتے، جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 902، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ صحابہ کے دور سے آج تک اختلافی ہے، بلغت الحران جلد 2 صفحہ 150۔ اسی طرح شیخ القرآن محمد طاہر حیات و خدمات صفحہ 218، مجموع رسائل مشہور غالی مماتی یزیدی حسین نیلوی صفحہ 686۔ اس طرح بہت سے حوالے جات ہم نے اس پر جمع کیے۔ لیکن اس حوالے سے ایک دوسری بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ مماتیوں کے نزدیک یہ مسئلہ شرکی ہے۔ جب میں اپنی دلائل ذکر کروں گا اس کے بعد دوسری طرف پر آؤں گا انشاءاللہ ان کے حوالے جات پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے اس پر 30-40 حوالے جات ان کی جمع کیے، یا میں 6, 7, 8, 9, 10 تک حوالے جات آپ کو دوں گا۔ لیکن اس طرف آپ توجہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوال، جب آپ یہ بحث چھیڑتے ہیں سماع موتا دلائل سے پہلے، یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک مردے قبر کے نزدیک سنتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ مردے جو سنتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے سنتے ہیں یا بغیر مشیت کی سنتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے ان کے در، تو آپ نے ان کو آسان جواب دینا ہے، بس اس کو آپ کہیں کہ پہلے آپ جواب دے دیں، زندے اللہ کی مشیت کے بغیر سن سکتے ہیں؟
اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ زندے اللہ کی مشیت کے بغیر سن سکتے ہیں تو وہ کفر ہے. جب زندہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں سن سکتا تو مردہ کیسے سنتا ہے؟ پھر یہ سوال ہے. ان سوالات کے کیا مطلب؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ. اللہ زندہ بھی ارادہ نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی. یہ سوالات فضول ہے. پھر آپ کو کتنے نزدیک سے سنتے ہیں تعین کرے قرآن اور سنت سے. آپ ان کو کہے کہ زندہ کے لیے آپ قرآن اور سنت سے تعین کریں کہ زندہ کتنے نزدیک سے سنتا ہے، تو پھر مردے کے لیے ہم کرتے ہیں. بعضی چیزیں اتفاقی ہے، بعضی اختلافی ہے. ہمیشہ اختلافی امور اتفاقی امور سے حل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جب دلائل کی طرف آئیں گے، دلائل تو اس میں بہت ہے. ہمارا جب مناظرہ تھا تو الحمدللہ 5 دلائل ہم نے قرآن سے پیش کی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں سناؤں کیونکہ 4-5 دلائل ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، تفصیلی ہے نہیں. بس سب سے پہلے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 258 حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے. انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرآن عليهم. جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى اس کی ساتھی جو ہے دفن کرنے والے اس سے واپس ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں کہ اسی درمیان میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں سوال جواب کے لیے. حتی انہو لیسمع قرآن علیہ. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے حوالے سے مماتیوں نے ایک تعویل پیش کی، کہتے ہیں لیسمع نہیں ہے لیسمع ہے. یہ معروف کیسے؟ ہماری پشاور میں ایک مماتی نے اسے پر چیلنج دیا تھا کہ یہ لیسمع نہیں لیسمع ہے. اگر یہ معروف کا صیغہ ہو لیسمع پھر یہ قرآن کے خلاف بنے گا. پھر میں نے وہاں تو جواب بھی دیا، میں نے کہا اسے بخاری میں دیکھو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے. اگر امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب میں بتاتے ہیں کہ یہ معروف کا صیغہ ہے مجہول کا نہیں ہے. اب آپ کا کیا رائے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن کیا تھا کہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ پھر میں نے اسے پر 10 کتابوں کے حوالے نکال کر طبرانی وغیرہ کہ وہاں تصریح ان المیت یسمع خف کرنے والا. اب میت کا لفظ بھی آ گیا تو اب یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے آپ. تیسرے نمبر پر اسی تعویل سے حدیث کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، کیونکہ جب لیسمع ہو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تو بشت مشاہد زیادہ قادر نہیں رکھتا کہ وہ صحیح طور اس کی اظہار معافی ضمیر کر سکو اس کے، لیکن اکثر پختہ نہیں تاسو کیا وہ لیسمع قرآن علیہ ددے دا سوک چی دفن کی ردیو دا خپوک کشارے اوڑے دلائکی گیچ دیل پرشتے را ورسی، یعنی دیو پخپل دا کشارے اوڑی نو دیو خپل کشارے دل تیرا قبر خواتا نا اوڑی 10 کلومیٹر لری ہم اوڑی کنا نو بیا خو مطلب سے شوڑ دی حدیث. یہ میں شاید اردو میں آپ کو صحیح نہ بتا سکوں. یہ کہتا ہے لیسمع دا اوڑے دلائکی ویشی یعنی سنی جا سکتے ان کے جوتوں کی آواز. تو ہم نے کہا حدیث کا مطلب پھر اس سے فوت ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ جب یہ لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو یہ جب واپس یعنی ان کے پاؤں حرکت میں آتے ہیں تو جوتوں کی آواز اس وقت یہ مردہ سنتے کہ فوراً صورت کے ساتھ فرشتے پہنچتے. اب اگر مجہول کا صیغہ ہو جائے تو اس کے مقصد فوت ہو جائے گی. کیونکہ ان کی جوتوں کی آواز تو 10 کلومیٹر کے بعد بھی سنا جا سکتے. یہ خود اپنے جوتوں کی آواز سنتے ہیں. کون سنتے؟ اگر مردہ اس کے لیے فائل نہیں ہے، فائل کوئی اور ہے تو وہ تو بازار میں سن سکتے ہیں، قبر کے پاس بھی سنتے ہیں، وہاں گھر میں بھی سنتے ہیں. تو حدیث کے مقصد بالکل فوت ہو جائے گا اس لیے کہتے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فلاں کتاب میں ہم کہتے ہیں پہلے تو وہ کتاب جو ہے وہ املائی تقریر ہے. پھر املائی تقریر نہ بھی ہو تو ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ مسئلہ آدھی صحابہ سے اب تک اختلافی رائے تو کسی کے قول پیش کرنے کی زحمت نہ کرے. دوسرے اور یہ حدیث مختلف سنوں سے مختلف کتابوں میں مروی ہے. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 386 میں بھی یہ حدیث ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردہ میں سننے کی صلاحیت اور طاقت بالکل موجود ہے. اس قسم کی مختلف سندوں سے اس قسم کی روایت موجود ہے کہ ہم گننا شروع کریں تو 100 سے بھی زیادہ ہے. دوسرے نمبر پر آپ آتے ہیں
اس حدیث کے نیچے فتح الباری میں جلد 301 میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے وَكُلُّ ذَلِكَ مِن صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، ان احادیث میں قرار ہونے والا اس جسم کی صفت ہے، اجسام کی صفت ہے، یہ قبر میں پڑا ہوا مرد یہ سنتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 139 میں اسی حدیث سے استدلال کے فرماتے وَأَمَّا سوال السائل هل يتكلم الميت في قبری فجواب انه يتكلم وقد يسمع اذن، ہاں مردہ قبر میں بات بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی اذن۔ من كلم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم يسمعون قرآن عليه وثبت في الصحيح ان الميت يسأل في قبره۔ اسی حدیث سے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ مردہ بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 139۔ پھر چوتھے نمبر تو دوسرے نمبر پر آپ آئی مسلم شریف جلد 1 صفحہ 136، یہ روایت بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ آئے فقال السلام علیکم دار المؤمنین وانا ان شاء اللہ لاحقون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم بھی یہ دی تھی کہ آپ جب مقبرہ میں جائیں تو مردوں کو سلام کرے، السلام علیکم خطاب کے صیغے کے ساتھ۔ اور اسی حدیث کے نیچے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن کثیر جلد 3 صفحہ 667 میں لکھتے ہیں هذا خطاب لمن يسمع ويعقل، یہ خطاب ان کو ہے جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر اسے تو ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة الخطاب المعدوم والجماعت، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اب پتھر کو سلام کرے۔ امامات اس لیے پتھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے مردہ کو پتھر کی طرح سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر اس طرح کیا پتھر کو بے جان چیز کو سلام کرتے ہیں اور اس کی کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر میں آپ خیال کریں، یہ دو نسخے اس میں، ایک دارالسلام والے، یہ دارالسلام غیر مقلدین کا مکتب ہے، ریاض میں بھی ہے، کراچی میں بھی۔ اس سے جو نسخہ ابن کثیر کے چھپ گئی ہے، شائع ہو گیا، اس میں یہ عبارت نہیں ہے، انہوں نے اڑا دی ہے، انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور اس حوالے سے بیروت لبنان کا نسخہ آپ اٹھائے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس طرح یہ الفاظ دوسرے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں کتاب الروح صفحہ 9 میں لکھے ھذا خطاب لمن یسمع ویعقل، دیگر کتابوں پہ یہ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ روایت کے، اور یہ لوگ یہاں پر تعویل کرتے، کہتے ہیں یہ سلام تو یہ تو دعا ہے، ہم کہتے ہیں جو زندوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ بھی دعا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جاتے ہوئے مقبرہ کے اندر یہ تعلیم پر کیوں دیا؟ دعا سے تو اپنے گھر سے بھی کوئی کر سکتا ہے، اس میں پھر قبر مقبرہ آنے کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت حضور نے یہ تعلیم دی کہ جب آپ مقبرہ جائے تو وہاں سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس لیے یہ تعویل بھیجا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ مشکات شریف صفحہ نمبر 252 وغیرہ مختلف کتابوں میں دیکھیں قبر میں سوال جواب والے روایات، جب یہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اب یہ روایت حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، سوال جواب والے روایت جو مردہ سے سوال جواب ہوتے ہیں حد تواتر کو پہنچ گئی ہے۔ آپ اگر اس کو مختلف سندوں سے نقل کریں گے تو یہ بھی 100-200 سے بھی زیادہ نکلیں گے۔ اب آپ ایک بات یہاں سوچ لیں، فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا، اب یہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ میں تو سنتا نہیں، آپ کس لیے سوال کرتے؟ اب یہ تو نہیں کہتے اوپر مماتیوں کو پتہ چل جائے گا تو شرک کا فتویٰ لگے میں بالکل نہیں سنتا، مجھے نہیں پتا، وہ سنتا ہے۔ میں نے مناظرے کے اندر یہ روایت پیش کی اور میں نے کہا یہ روایت حد تواتر تک پہنچ گئی، تو ویسے انہوں نے اعتراض کر دیا میرے اوپر، کہتے میرے اور آپ کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ مردہ فرشتوں کی بات سنتا ہے یا نہیں، میرے اور آپ کے اختلاف اس میں ہے کہ مردہ دنیا والوں کی کلام سن سکتے ہو یا نہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں، تجل سے کام مت لو۔ ہمارا اختلاف اس میں ہے
کہ مردے میں سننے کی صلاحیت اور طاقت ہے یا نہیں. ہمارا مدعا کس میں ہے؟ آپ کا مدعا کہ پتھر کی طرح اس میں کوئی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، اور ہمارے مدعین حدیث سے ثابت ہوتا. پھر یہ یا تعویلات شروع کرتی ہے. نہیں، یہ سوال جواب والے روایت جو ہے مردہ سنتے ہیں، سوال جواب اس سے ہوتے، لیکن وہ روح کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے کہ یہ تعویلات بھی بھیجا ہے. آپ نے تخصص کے طلباء دور حدیث تم نے کیے، سوال جواب والے روایت جب آپ نے پڑھی تو وہاں میت کا لفظ آ گیا تھا. المیت اذا اخبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس میت سے سوال جواب کرتے. اور میت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اذا وضعتم موتاکم فی قبورہم فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب اس زمین میں، زمین والے قبر میں ہم روح کو رکھتے ہیں، جسم کو رکھتے ہیں؟ جسم کو رکھتے ہیں. تو اسی میت کا لفظ احادیث میں موجود، کس سے سوال جواب ہوتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ابھی بخاری شریف کی حدیث گزر کی آپ کے سامنے کہ العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى وذهب اصحابہ. تو اس زمین والے قبر میں جو رکھتے ہیں، یہ پاس گزرنے والے کے جوتیوں کے آر سنتے ہیں، اسی قبر میں سوال جواب ہے. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے مسند احمد کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم، قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا مانگو، فإنه الآن يسأل. اس سے بھی سوال ہوتا ہے اس قبر میں. چوتھے نمبر پر آپ کے سامنے ابھی حدیث آ جائے گا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے، بیٹا جب مجھے دفن کرو تو میرے قبر پر اتنی دیر کھڑے ہو جاؤ، تو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جائے اس کے گوشت تقسیم ہوتا ہے. کیوں؟ حتی استأنس بکم، میں آپ سے مانوس ہوں گا، وَأَعْلَمْ، میں سمجھوں گا کہ ماذا أُوَاجِبُ رسول، ابھی کہ اپنے رب کے فرشتوں کو استاذ کو کیا جواب دو. اب یہ کھڑا ہونا تو اس قبر کے پاس ہوتا ہے، کسی دوسری چیز. 7-8 قسم روایت کو آپ جمع کریں گے تو اسے قبر میں سوال جواب کا مسئلہ نکالتے ہیں، دوسری جگہ میں نہیں، لہٰذا یہ اعتراضات بھی بھیجا ہے. پھر دوسرے نمبر پر وہ مردہ کیا کہتے ہیں؟ ربی اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ربی اللہ. اگر وہ کافر ہے، منافق ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ادری. اب یہ بولتے بھی ہے تو حیات آ گئی ہے نہیں اس میں، تو اس سے حیات کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا اور اس سے سما کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. بہرحال ایک قسم کی روایت یہ بھی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ ہماری مسجد. پھر اس سے آگے 5 نمبر پر ابن عباس کی صحیح روایت ہے، یہ کتاب الروح صفحہ 29 میں بھی ہے، کتاب الاستذکار جلد 4 صفحہ نمبر 522 میں بھی ہے، التمہید جلد 4 صفحہ نمبر 4 پر بھی ہے. اس طرح فیض القدیر جلد 5 صفحہ 487 میں بھی ہے. مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی یمر بقبر اخیہ المؤمن، اپنے مومن بھائی کی قبر پر گزرتے، کان یعرف، جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا، وسلم علیہ پر سلام کرتے اس پر، الا عرفہ، مگر یہ مردہ قبر والا اس کو جانتے ورد علیہ السلام، اور اس کو جواب دیتے سلام کی. دوسرے روایت میں تو پھر تفصیل موجود ہے. اب کسی قبر کے پاس گزرتے اس پر سلام کرتے، اگر یہ دنیا والا سلام کرنے والے کو دنیا میں پہچانتا تھا تو یہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اس کو جواب دیتا ہے. اگر اس کو جانتا نہیں تھا تو پھر سلام کے جواب دیتے اور پہچانتا نہیں. یہ پہچان کس طرح ہوتا ہے؟ تو امام اہل سنت شیخ سلمان صدر صبری مولا نے لکھا ہے کہ بھی اندھے کے پاس انسان گزرتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے تو نہیں لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، آواز سے پہچان جاتی ہے. اس لیے تو فقہاء نے بھی لکھا ہے جب آپ قبر کے پاس آئیں گے تو پاؤں کی طرف سے آئے، سر کی طرف سے نہ آئے، کیونکہ جب سلام کریں گے تو مردے کو تکلیف پہنچے گی. اور امام اہل سنت نے یہ تعویل کیا، جواب دیا ہے کہ جب آپ اندھے کو پیچھے کی طرف سے نابینا کو سلام کریں گے تو اس کو پتہ چلے کہ سلام کس طرف سے، یہ اس طرح دیکھتے تکلیف پہنچتا ہے اس کو. بہرحال تو اس طرح دیگر روایت میں فقہاء نے اس نے استدلال کیے، تو یہ روایت بھی ہمارے ساتھ ہے. دوسری روایت میں
یہ ابو ہریرہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کی کتاب الروح میں اسی روایت کو کہ اگر اس کو دنیا میں نہیں پہچانتا تھا تو سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. اس قسم کے دیگر بھی مختلف روایت موجود ہے، لیکن میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں 7ویں نمبر پر بخاری شریف جلد صفحہ نمبر 41. یہ بدر کی لڑائی ہو گئی، 70 مشرکین مردار ہو گئے، ان کو قلیب بدر کے جو مشہور کنوات اس میں ڈال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچ گیا. فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان. حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بات کی کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے، انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. حضور علیہ السلام سے فقال عمر نے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جو مردے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فقال علیہ السلام والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ما انتم باسمع، تم اس سے زیادہ سننے والے، لما اقول منہم، جو میں ان کو کہتا ہوں، یہ آپ تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ بخاری شریف میں. لیکن اس پر مماتوں کی طرف سے اعتراضات ہوتی ہے کہ یار یہ روایت، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. ابھی گزشتہ دنوں میں بندیالوی صاحب نے جا کر وہاں قلیب بدر کے پاس یہ روایت پڑھا، کہتے یہ معجزہ پر حمل ہے. مماتوں کی سطح پر جواب نہیں ہوتا تو یہ معجزہ پر حمل کرتے ہیں. ہمارا 2 سال پہلے بٹخیلے میں اس پر مناظرہ تھا، تو جب میں نے یہ پڑھی، اس مماتی نے کہا یہ تو معجزہ ہے، آپ معجزہ کیوں دلیل میں پیش کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر تو قرآن بھی معجزہ ہے، اب اس کو کیوں دلیل میں پیش کرتے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے غلط بات ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ اگر آپ معجزہ پر حمل کریں گے تو یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں پھر تصریح ہے، 2 جملے ہیں، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، یا ولکن لا یستطیعون ان یجیبون. یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ جواب دے. پھر دوسری روایت میں تصریح ہے، ایسے جواب جو زندہ دنیا والے سن سکے. جواب تو وہ دیتے ہیں، دوسری روایت میں موجود ہے، لیکن ایسی جواب جو دنیا والے سنتے. اب روایت کے 2 جملے سے بخاری میں. نمبر 1، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، ایسے جواب جو دنیا والے سنے. اب دیکھیے آپ نے اس کو معجزہ پر حمل کیا، یہ نہیں سنتا، یہ سن لیا، یہ سننا معجزہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. چلو اگر معجزتاً یہ سن سکتے ہیں تو معجزتاً جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں نہیں ہر ایک کے بعد یہ حدیث میں خود موجود. جب یہ سن سکتے ہیں معجزتاً تو معجزتاً کیا جواب نہیں؟ معجزتاً تو پتھر بھی حضور کو جواب دیتا تھا، تو یہ مردہ پھر کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ حدیث میں واضح قرینہ موجود ہے جو مماتوں کے تمام اشکالات اور اس کو معجزہ پر حمل کرنے کے تمام چیزوں کو ٹکرا دیتی. ابھی میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ بندیالوی نے وہاں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظالم کا بچہ، آپ نے وہاں جا کر کیا ضرورت تھا کہ اس مسئلے کو چھیڑے؟ وہاں جا کر عبرت حاصل کرے، لیکن وہاں بھی جا کر یہ مسئلہ وہاں چھیڑ دیا. پھر متکلم اسلام زمان محمد علی اشگوہن سے دعوت برکاتہ ملا لیا، اس نے جا کر اس کا جواب دیا بہت اچھے اور مزدار طریقے سے، اور بہت مزہ اس نے دی کہ جہاں اس نے حدیث پر اشکالات اور اعتراضات کی وہاں حضرت گوہن صاحب نے جواب دیا. پھر وہ صبح میں نے آپ کو کہا تھا وہ پنجاب والا، ہم تو اس کو کارغا کہتے، کارغا کووا، یہ ہماری پشتون وہاں اس کو ٹرک کے ڈرائیور کہتے تھے، ٹرک ڈرائیور. یقین جانی اس کا چہرہ بھی ایسا ہے، آدمی دیکھ کے خود پتہ چلتی کن لوگوں کے چہرے جہنمیوں کے چہرے. یہ قرآن کے یقین جانی. ابھی جو انکاری حدیث کا فتنہ ان مماتوں سے شروع ہو گئے، کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے، یہ پورا فتنہ واللہ ان لوگوں سے شروع ہو گیا. یہ اپنے آپ ان کے عقل کے خلاف کوئی حدیث پیش کریں، یہ نہیں کہتے کہ میرے عقل نہیں، کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے.
اب 1400 سال مفسرین کو قرآن کے خلاف نہیں آیا، محدثین کو قرآن کے خلاف نہیں آیا، متکلمین کو قرآن کے خلاف نہیں آیا، صحابہ کرام کو قرآن کے خلاف نہیں آیا، مجاہدین مبلغین کو خلاف نہیں آیا، اب یہ اٹھ گیا یہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ اب ذہن بالکل نہیں مانتے ان کے، اللہ تعالیٰ امت پر رحم کرے، ان کے شر سے محفوظ کرے۔ اور اس مسئلے پر پہلے بھی انہوں نے چیلنج دیا تھا، میں نے پھر جواب دیا لیکن یہ بھاگ گیا۔ میں نے کہا یہ تو آسان بات ہے، ہر آدمی کہتے بڑوں کا نام لے کر، ابھی آپ نے سنا ہوگا گزشتہ رات میں انجینئر محمد علی مرزا کے وہ بات سننا تھا، کسی اینکر نے اس سے پوچھا کہ اب ان سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے، کہتے میرے مقابلے میں یہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائے، اب اس گدے کے بچے کو دے کے شیخ الاسلام اس کے سامنے لائے۔ یعنی جس نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا ہے، کبھی قرآن و سنت کسی استاد سے نہیں پڑھا، اب شیخ الاسلام کو اس کے مقابلے میں لائے۔ اب اسی گدے کا بھی یہی حال ہے، وہاں سے چیلنج بازی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہمارے ساتھ پہلے بیٹھو، ہمارے ساتھ بات کرو، اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے دماغ ٹھنڈا نہیں کیا تو پھر مولانا بھون صاحب کا نام لو، لیکن یہ کبھی بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی انشاءاللہ۔ بہرحال بات ہو رہا تھا کہ اس روایت کو معجزہ پر حمل کرنا صحیح نہیں۔ دوسرا اعتراض اس پر وہ یہ کرتے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات جب پہنچی تو ام المومنین نے فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ ہم یسمعون، بلکہ کہا یعلمون، یہ جانتے ہیں، تو اس سے سما کی نفی ہو گئی۔ اب کہتے نہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یعلمون، حضور نے یسمعون نہیں کہا۔ پہلی بات یہ کہ یسمعون 16 صحابہ سے روایت موجود ہے، ام المومنین یہاں موجود نہیں تھے اور یہ صحابہ موجود تھے، تو 16 صحابہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما انتم باسماء لما قل ولکن لوجو، ہم یسمعون کا لفظ ہوا 16 صحابہ کی روایت میں موجود ہے۔ تو اب ام المومنین نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ میں آگے بتاتا ہوں، جب مستند طریقے سے ان تک پہنچے کہ واقعی صحابہ نقل کرتے کہ حضور نے یسمعون فرمایا ہے، تو ام المومنین نے آگے خود اس روایت کو نقل کیا۔ میں آگے حوالہ دیتا ہوں، لیکن ام المومنین کی یہ تعبیر لے لو کہ حضور نے یسمعون نہیں کہا، یعلمون کہا ہے، یہ بھی ہمارے خلاف نہیں۔ ام المومنین نے سما بھی ثابت کیا، علم اور ادراک بھی ثابت کیا۔ دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سمجھ گئی تو سمجھنے کے لیے سما ضروری ہے نہیں، جب آپ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ علم تب آئے گا جب سما ہوگی، جب سما نہیں ہوگی تو علم کہاں سے آئے گا؟ اس لیے تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی اسی روایت کے نیچے لکھتے ہیں العلم لا یمنع من السماع، ام المومنین کے ان الفاظ میں سما کا انکار موجود نہیں ہے۔ بہرحال اسے میں آپ جا کر دیکھیں، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ سے، یہ روایت نسائی شریف جلد 193 میں بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمعون کے الفاظ وہاں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عمر مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 378 میں موجود ہے۔ اس طرح نسائی جلد 193 میں اس طرح حضرت سبحان رضی اللہ عنہ یہی الفاظ نہ ہوا، حل یسمعون قال یسمعون کما تسمعون ولکن لا یجیبون، طبرانی کبیر جلد 7 صفحہ 163 میں صحیح سند کے ساتھ۔ تو تقریباً 16 صحابہ یہ روایت نقل کرتی ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اسی روایت کے نیچے لکھتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے، میں وہ روایت آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، حافظ ابن حجر کے وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اصل بات یہ پہلے ام المومنین تک صحیح سند کے ساتھ یہ نہیں پہنچے تھے۔ جب صحیح سند کے ساتھ یہ پہنچ گئی تو ام المومنین نے خود یہ روایت نقل کیا۔ حافظ ابن حجر اس کے نیچے لکھتے ہیں ام المومنین پہلے دور میں سمولامات کی منکرین میں تھی، لیکن پھر اس قول سے رجوع کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں من الغریبی نشہ بات یہ ان فی المغازی، مغازی میں انس بن بکیر کی روایت موجود ہے باسناد جید، صحیح سند کے ساتھ، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ابی طلحہ کی روایت کی طرف فیہ ما انتم باسمع لما اقول منہم واخرجوا احمد باسناد حسن فان کان محفوظا، پہلے کہا باسناد جید، اب آگے کہتے
आगे बढ़ता इनकाना महफूजन फकअन्नहा रजात अनिल इनकारी, कोई को उम्मुल मोमिनीन ने इनकार से रुजू किया है लिमा सबता इंदहा मिन रिवायत हाउलाई सहाबते लिकौनिहा लम तशहद मिन हाजिल किस्सा। उम्मुल मोमिनीन ने इससे रुजू किया, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन इस वाक़े के वक्त मौजूद नहीं थी और ये सहाबा मौजूद थे, तो जब इन तक पहुंच गए तो बात खत्म हो गई। इसी तरह ये रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने खुद नकल किया है, और जो मैंने कहा मुस्लिम शरीफ जिल्द 387 में आप देखो काला उमर जो ने क्या अल्लाह के पैगंबर आप उनसे कैसे बात करें, काला मा अंतुम बिअस्मा लिमा अक़ूलु मिन्हु और अन्नहु ला यस्ततीउन अन यरद्दू अलैहि शै, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं लेकिन ये ताकत नहीं रखती कि हमें जवाब दे, ऐसे जवाब जो जिंदा दुनिया वाले सुने, तो अब इसको आप मौजूदा पर कैसे अमल करेंगे। बहरहाल इस पर तफसीली बात है कि इससे उसको मौजूदा पर अमल करना सही नहीं है। आगे मुख्तलिफ रिवायत और भी है लेकिन मैं उसको छोड़ लेता हूँ। फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 350 अलबाब सादिस फी ज़ियारतिल क़ुबूर, इससे मैं पहले वज़ाहत करता हूँ फिर उनकी इबारत सुनाता हूँ। सवाल होता है कि कब्र के पास जाकर कुरान की तिलावत करना कैसा है, तो जवाब देते हैं उलमा हनाफ, जवाब देते अगर मकसद मय्यत की इसाली सवाबे को उन तक सवाब पहुंच जाए तो अब जहां से भी करे अल्लाह ताला सुनते हैं, कब्र के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका मकसद है कि अपने तिलावत की आवाज से मय्यत को मानूस करे तो फिर कब्र के पास जाकर वह तिलावत करे। ये बात मैं आपको सुना, वनक़रा अल कुरान, अगर ये कुरान की क़िराअत करते हैं इंदल क़ुबूर, क़ुबूर क्या पास, इन्ना बिज़ालिका युअन्निसु बिसौतिल कुरान, अगर ये नियत करते हैं कि अपनी आवाज से मय्यत को मानूस करे तो बस को गौर से सुनी, इन्ना बिज़ालिका युअन्निसु बिसौतिल कुरान, कि मय्यत को कुरान के आवाज से मानूस करे। ये कुरान की आवाज से कैसे मानूस होगा, जब सुनेंगे, समा नहीं होगी तो कैसे मानूस होगी, बिसौतिल कुरान, तो फ़इन्नहु यक़रा अगर मकसद उनको सुनाना नहीं है, उनको अपनी आवाज से मानूस करना है, तो फिर कब्र के पास जाने की जरूरत जहां से पढ़ना चाहिए पड़ी। इस तरह काजी खान में भी है, दूसरी किताबों में भी रिवायत और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसको छोड़ता हूँ। मुख्तसर अल्फाज में तस्वीर का दूसरा रिवायत बहुत है, इसमें दलाइल बहुत है। इसमें ये तकरीबन मुनाजरे के अंदर हमने 87 दलाइल रिवायत इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पेश की थी। तकरीबन 4 घंटे या 4.5 घंटे का मुनाजरा हुआ था। 87-88 दलाइल हमने इस पर ठोस दलाइल पेश किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, पहले नंबर पर मातियों का जो दावा है वो शिर्क के कायल है। उनका नजरिया ये है कि कब्र की नजदीक, पहले तो मैंने वाज़ेह किया कि दूर से न जिंदा सुन सकते हैं आरतन, न मुर्दा सुन सकते हैं। अब कब्र के नजदीक सुनने को ममाती जमातुल मुस्लिमीन वगैरह शिर्क समझती है। ये शिर्क वाले हवालाजात कहा है 50-60 तक हमने जमा किया, लेकिन 3-4 आपको सुनाता हूँ। नंबर 1 शिर्क किया है, बंदियालवी की किताब है, सफ़ा नंबर 18 में लिखते हैं कि सवाल मौता शिर्क की मसला है। दूसरे बंदियालवी की किताबें किया मुर्दे सुनते, सफ़ा नंबर 10 पर लिखते हैं कि ये शिर्क की मसला है। मकालात नीलवी सफ़ा 127 में लिखते हैं ये शिर्क की मसला है। शेख ताहिर की हयात व खिदमत सफ़ा 217 पर लिखते हैं ये शिर्क की मसला है। नंबर 12 रसाइल नीलवी सफ़ा 607 में लिखती है ये शिर्क की मसला है। निगाह हक जिल्द 138 में लिखते हैं ये शिर्क की मसला है। निगाह हक जिल्द 3 सफ़ा 143 में लिखते हैं ये शिर्क की मसला है। तकरीबन 40-50 तक हमने इस पर उनके हवाले जमा किए कि उनके तमाम बड़ों ने लिखा है कि शिर्क की मसला। उम्मत में आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया है कि जो कब्र के नजदीक सुनने के कायल हो मुशरिक है, कब्र के नजदीक सुनना ये शिर्क है। उम्मत में आज तक किसी ने भी यह दावा नहीं किया। अब आते हैं उनके दलाइल की तरफ। 2-3 दलाइल मैं उनके पेश करके जवाब करता हूं। सबसे पहले ये कुरान सुनाएंगे, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन।
दूसरी जगह से भी यही आयत सुनेंगे। दूसरी जगह से वमा अंत बिमुस्मिअ मन फिल क़ुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, ना बहरों को अपनी आवाज सुना सकती। इज़ा वल्लू मुदबिरीन, जब वो पेट फेर कर राहुल कर चौगर जी की गशा के उनकी पुश्तों में, हम कहते उर्दू में शायद सही तर्जमा न कर सकूं, इज़ा वल्लू कर चौगर जी की शाके उनकी, जब वो जी पेट फेर कर भागे चले जाए। दूसरे नंबर पर वमा अंत बिमुस्मिअ मन फिल क़ुबूर, आप कब्र में जो आप उनको नहीं सुना सकते, सुनाने वाले नहीं है। अब इस आयत में इस आयत से इस्तेलाल करते हैं कि इन आयत से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मुर्दा नहीं सुनता। अब पहले आप उनके दावा में गौर करें। उनका दावा है कि कब्र के नजदीक मुर्दा नहीं सुनते, कब्र के नजदीक मुर्दों का सुनना शिर्क मसला है। इन आयत में बल्कि कहीं भी कुरान में अहादीस में कोई नहीं बता सकता कि इसमें हो कि मुर्दा नहीं सुनता। ये शिर्क मसले तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं दिखा सकता कि कुरान या हदीस में इशारतन ये जिक्र हो कि मुर्दा नहीं सुनते। इसके बरखिलाफ हमने बता दिया अहादीस से कि मुर्दा सुनते, इसमें सुनने की सलाहियत है, इसमें सुनने की ताकत है, ये सब नुसूस से हमने दिखाई। लेकिन इन आयत पर आप गौर करें। नंबर एक, तवज्जो फरमाएं, इन आयत में इस्मा के नफी है, समा के नफी नहीं है। इनमें यह है कि आप नहीं सुना सकते, इनमें यह नहीं है कि वो नहीं सुनते। दो बातें, एक इस्मा आप नहीं सुना सकते, एक है वो नहीं सुनते। उनका दावा किया कि मुर्दे नहीं सुनते, दलील क्या पेश करते, आप नहीं सुना सकते। देखिए, हम कहते आप मौलाना साहब को रोटी नहीं खिला सकते, तो क्या इसका ये नतीजा निकलेगा कि ये नहीं खा सकती? यह दो बातें, एक ही कि ये नहीं खा सकती, दूसरी बात आप नहीं खिला सकते। अब मेरा दावा है कि मौलाना साहब रोटी नहीं खा सकते, दलील क्या देता हूं, आप नहीं खिला सकते। ठीक क्या है? आपका दावा है आदम समा का, दलील पेश करते इस्मा की, तो दोनों में फर्क है। फिर ये इतराज करिए यार, जब समा की नबी इस्मा की नबी हो गई तो इस्मा समा की नबी खुद में खुद होगी, क्योंकि इस्मा की नबी ये मुस्तलजिम है समा की नबी को। मुंतख्तों की वायु नबी द इस्मा मुस्तलजिम दा नबी द समा लरा, इस्मा के नबी मुस्तलजिम है समा के नबी को, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले तो ये कायदा जो आप पेश करते हैं ये नुसूस के मुकाबला में पेश करते हैं, इसलिए बातिल है। दूसरे नंबर पर आप इसमें देखिए, हम कुरान मजीद की एक आयत से कायदे को तोड़ते हैं। देखिए, ला यख्लुकूनहु ज़ुबाबन, आप सब जमा हो जाए तो एक जुबाब को आप नहीं बना सकते। अब यहां देखिए, मच्छर है या नहीं है? तो आप नहीं बना सकते, आप नहीं पैदा कर सकते। बनाने वाले, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। तो अब यह है या नहीं? सबसे नबी कर आप नहीं सुना सकते, सुनाने वाला कौन है? कौन है? कहते आप नहीं बना सकते, तो किया ये मुस्तलजिम है कि वो पैदा भी नहीं हो सकती। आप नहीं सुना सकती, तो क्या ये मुस्तलजिम कि नहीं सुन सकती? ये तो पहले की तरह में हुजूर अल्लाह ने फरमाया कि तुम नहीं बना सकते। हम देखते बहुत से मच्छर पैदा किसने किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने फरमाया तू नहीं सुना सकता, इससे मालूम होता है वो सुन सकता है। अगर मच्छर के वजूद को मानोगे तो फिर से मालूम होता है कोई मानो। दूसरी बात तो जो करे, हमने उनसे पूछा इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लू, इन आयात में आपके नजदीक मुर्दे मुराद है, मौता से हकीकी मुर्दे तुमने मुराद ली, तो इज़ा वल्लू मुदबिरीन का क्या मतलब है? ये मुर्दे भाग जाते हैं, जब आपको बात करते हैं तो पेट कर भाग जाते। जब आपने उसके लिए चरना फिरना भागना दौड़ना सब कुछ साबित कर दिया, तो फिर समाज को क्यों नहीं मानती? तो फौरन जवाब देती यार एक दूसरी बात है, ये इज़ा वल्लू मुदबिरीन इसका ताल्लुक इन्नका सुम्म से है, मौता से नहीं है। ये ताल्लुक एकदम मौता सर है, सुम्म सर है। आप आयत में गौर करें, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, दो चीजें,
आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप बेरों को नहीं सुना सकते। तो कहते इज़ा वल्लौ मुदबिरीन का ताल्लुक बेरों के साथ है, मौता के साथ नहीं है। तो हमने कहा चलो फिर तरकीब करिए भाई साहब। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन्नका आपने पढ़ी इन्ना हरा बजुर मशद्दुल फेल का ज़मीर, इसके लिए सब ला तुस्मिउ फेल अंत ज़मीर फाइल, अल मौता मफूल भी, फेल फाइल मफूल जुमला फेली खबर होकर मातूबा नहीं। फिर वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ मातूब, मातूब मातूब अलैहि मिलकर इन के लिए खबर, इन अपने इसम और खबर से मिलकर ये जजा शर्त मुअख्खर के लिए इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, उसके लिए शर्त। अब अगर आप इसका ताल्लुक जोड़ेंगे सुम्मा के साथ तो फिर तरकीब कैसे करोगे, जुमला कैसे बनाओगे? तो फिर आप सरीफ उसे खिलाफ वर्जी करते हैं। बल्कि अगर आयत में आप गौर करें, ये हमारी दलील है। देखिए अल्लाह ने नफी किया, आप नहीं सुना सकते। कब? शर्त इसके लिए मौजूद है इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब ये पीर कर चला जाए, भाग जाए। अब मैं इस तालिब इल्म को सुनाता हूं, ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, पर ये इस तरह करके भाग जाती है। तो अब जब ये भाग जाती है तो फिर मैं कैसे सुनाऊंगा इसको? यानी इसका मतलब ये सुन सकता है, लेकिन जब ये अपने इख्तियार से नहीं सुनना चाहती तो फिर आप किसी को नहीं सुना सकते। तो इसमें तो हमारी दलील बन गई ना। जब ये मुर्दा सुनना चाहते हैं, पेट कर भाग न जाए तो फिर सुन सकते हैं। ये आपकी दलील कैसे होगी? तीसरे नंबर पर जब हम उनसे कहते हैं कि यार खुदा से डरो, इन आयत में आप खुद गौर करो। अगर मौता से मुराद मुर्दे हैं तो इज़ा वल्लौ मुदबिरीन के क्या मतलब है? तो ये कहते हैं तशबीह है, तशबीह। जिंद काफिरों की तशबीह अल्लाह ने दी है मुर्दों के साथ। जिस तरह मुर्दे नहीं सुन सकते, इसी तरह ये जिंद काफिर नहीं सुन सकते। तो हमने कहा मुशब्बा और मुशब्बा बिही में कानून ये है कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही में वजह तशबीह एक होना जरूरी है। आपने पढ़ी मुशब्बा और मुशब्बा बिही में वजह तशबीह एक होती है, दो नहीं होती। अब आप इसमें सोचिए, अगर तशबीह आदमी समा है कि नहीं सुनते, फिर तशबीह एक नहीं हो सकती, क्योंकि दावा है मुर्दे नहीं सुनते। और अबू जहल हुजूर की दावत सुनता था या नहीं सुनता था? बताइए ना। अबू जहल हुजूर की दावत सुनता था या नहीं? मुशरिकीन मक्का सुनता था या नहीं? लेकिन उसको फायदा नहीं देता था, क्योंकि वो मानता नहीं। तो अब तशबीह आदमी समा में नहीं है। अगर आदमी समा में हो जाएंगे तो वजह तशबीह पे एक नहीं हो सकता, क्योंकि अबू जहल सुनता था और मुर्दा नहीं सुनता, तो वजह तशबीह एक नहीं हो गया। अगर आप कहते हैं कि अबू जिंद का मुर्दा भी नहीं सुनता, अबू जहल भी नहीं सुनता था, तो ये तो गलत बात है। ये तो जाहिर की बदाहत के खिलाफ है, क्योंकि अबू जहल भी सुनता था, तमाम काफिर सुनते थे लेकिन कबूल नहीं करते। तो यहां तशबीह आदमी समा में नहीं, बल्कि यह तशबीह इंतिफा में है, समाई कबूल में है, समाई नाफे में है। कि ये आप जिस तरह ये मुर्दा समाई नाफे नहीं कर सकते, ये अगर अब कबूल करे तो क्या फायदा? ये तो दारुल अमल से दारुल जज़ा की तरफ चले गए। इस तरह ये अबू जहल वगैरह को आप समाई नाफे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानता नहीं है, तो उसको क्या फायदा देंगे? और ये बात तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है। आप अगर इस पर मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह, आज मौलाना शकील अहमद के रहमहुल्लाह के अनवार बयान उठा दे, तो उन्होंने लिखा है कि इन आयात से मालूम होता है कि मुर्दे में सुनने की सलाहियत है, इसलिए फरमाते हैं कि आप नहीं सुना सकते। देखिए ये दीवार है, इसमें हयात नहीं, सुनने की सलाहियत नहीं, तो कोई कहते हैं आप इस दीवार को नहीं सुना सकते, इसमें सुनने की सलाहियत नहीं है, तो नबी किस चाहिए था? ये तो गलत बात है। इससे मालूम होता है कि मुर्दे में सुनने की सलाहियत है, इसलिए अल्लाह ताला नबी करते हैं। और इसके लिए जो हमने तशबीह बता दिया, इसके लिए आप मुख्तलिफ तफासिर देख सकते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तफसीर हक्कानी जिल्द 6 में तो साफ तौर पर लिखता है कि मुख्तसर ये कि इन आयात मुबारक में तो आदमी समाई मौता का इशारा तक भी नहीं है, इसलिए इससे इस्तेलाल करना बेफायदा बात है। रही अहदीस व अक़वाल, इनसे भी साफ मालूम नहीं होता कि मैं सुन नहीं सकती, बल्कि बहुत से सही अहदीस इस बात पर दलालत कर रहे कि मुर्दे जिंदों की आवाज सुनते। मौलाना शकील से बड़े मौलाना भी लिखे तफसीर अनवारुल बयान 212 इन आयत के नीचे। इस तरह तफसीर खाजिम ने भी लिखा है,
یہ ریموت القلوب وحی الکفار. اس طرح مظہری نے بھی لکھا ہے، تفسیر مظہری جلد 9 صفحہ نمبر 50. اس طرح فتح الباری میں بھی لکھا ہے مانو لا تسمع سمعان ينفعون. اسی طرح علامہ علوسی نے بھی لکھا ہے سمان ینفع، ایسے سما آپ کو نہیں کہ جو ان کو نفع پہنچا دے. تو سمائی نافی کے نفی ہے، اس کے نہیں ہے. مجموع الفتاوی میں حافظ ابن تیمیہ نے بھی جلد 4 صفحہ 157 میں لکھے. بہرحال ان غریبوں کے ساتھ کوئی دلائل وغیرہ نہیں ہے. اس طرح دو کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جمع کیے، اس کے جوابات دیے. دوسرے طریقے سے استدلال کرتے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. تو ہم کہتے ہیں ان آیاتوں میں تو نہ میت کا ذکر ہے، نہ قبر کا ذکر ہے، نہ عند القبر کا ذکر ہے، بلکہ دعا یدعو غیبانہ آواز مراد ہے. اس میں تمام مفسرین ان قسم کی آیاتوں میں 2 تفاسیر کے. نمبر 1 اس سے غیبانہ ندا مراد ہے، اس میں زندہ اور مردہ سب شامل ہے کہ غیبانہ آواز دور سے کوئی بھی نہیں سن سکے، یا اس سے اصنام مراد ہے وہ، لہٰذا اس کو اپڈیٹ کرنا یہ ظلم ہے. یہ تھے بہرحال ان کی اس قسم دلائل ہے. لیکن ان کا ایک مشہور مغالطہ تھا، وہ جو کہتے ہیں نا کان تھا، یہ مردہ ہے نا، یہ مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اب کان نہیں ہے، سننے کا آلہ نہیں ہے، تو یہ سما مفوق الاسباب ہو گیا جو شرک. یہ پنڈی والے جو گدا ہے نا، اس کی شاگرد یہی کہتے ہیں، کہتے یہ کان نہیں ہے، بالکل وہ ختم ہو گیا ہے، تو سننے کا آلہ موجود نہیں ہے تو کیسے سنتے؟ یہ تو مفوق الاسباب ہو گیا. میں نے مناظر میں ان سے پوچھا تھا، ہمارا جو ان سے مناظرہ ہو گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ مواضع منصوصہ جہاں نصوص میں موجود ہے کہ مردے سنتے، تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مواضع منصوصہ میں روح سنتی ہے، جسم نہیں سنتی. تو روح کی تو بالکل کان ہی نہیں ہے، تو پھر آپ تو مفوق الاسباب سما کے قائل ہو گئے، آپ سے بڑے مشرک ہو. یہ ہمارا الزامی سوال ہے. دوسرے نمبر پر آپ جواب دیں گے، یہ آپ نے پڑھی ہوں گے حیات نبی اور عذاب قبر میں 3 عالم ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. تینوں کے احکام جدا جدا ہے. ایک یہ دنیا میں جسم غالب، روح مغلوب، جسم کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے روح کو اثرات پہنچتی ہے. برزخی زندگی میں روح غالب، روح اثر، جسم تابع. پہلے کاروائی روح کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بدن کو اس کے اثرات پہنچتی ہے. تو اب اگر دنیا میں کان نہیں ہے تو آپ یہ سوال اٹھا سکتی ہے، لیکن برزخ میں آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ اصل کون ہے؟ کون ہے؟ روح ہے. تو وہ ہے یہ سوال میں سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھتے کوئی اشکال پھر آپ کو نہیں رہی ہے. کہتے ہیں بدن مٹی ہو گیا، ریزہ اس کو عذاب کیسے پہنچے گی؟ آپ ان کو جواب دیں گے کہ ایک تو ایک عالم کی قیاس دوسرے عالم پر کرنا یہ باطل ہے. آپ نے عالم برزخ کو عالم دنیا پر کیوں قیاس کر دیا؟ دوسرے نمبر پر دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے. برزخ میں بات بدل جاتی ہے، وہاں روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے. وہاں عذاب اور ثواب کے لیے، جس طرح عذاب اور ثواب کے لیے جسم کا صحیح سالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس طرح برزخ میں سما کے لیے جسم کا صحیح سالم ہونا ضروری. یہ سمجھ میں آ جاتے. تیسرے نمبر پر آپ ان سے پوچھیں، یہ مماتی جب پنس جاتے ہیں نا کہ عذاب قبر کے مسئلہ، کہتے ہم بھی جسم کے لیے بے قدر ما یتعلم و یتلذذ مانتے ہیں. یہ جب لیکن یاد رکھنا عذاب قبر کے مسئلے میں آپ نے پڑھے ہوں گے، گزشتہ سال تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ مناظرہ ہمارے اس پر ہو چکا تھا. یہ معتزلہ میں 2 پڑھے گزری ہے. اس میں ایک طریق ہے معتزلہ میں، وہ عذاب اور ثواب صرف روح کے لیے مانتے، جسم کے لیے نہیں مانتے. دوسرا طریق اس میں ہے وہ جسم کے لیے بھی مانتے ہیں لیکن بغیر حیات کی، یعنی جس طرح پتھر کے لیے انسان جماعت کے لیے عذاب اور ثواب کو ماننے کا. لیکن اہل سنت والجماعت اس کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کے لیے مانتے ہیں، لیکن جسم کے عذاب اور ثواب کے لیے حیات کو شرط مانتے ہیں، ضروری قرار دیتے. بغیر حیات کے جسم کے لیے عذاب اور ثواب کا قول کرنا یہ جماعت کے لیے کرنا ہے. یہ بات ہے. پھر انہوں نے کہا مناظرہ کے اندر، یار یہ تو کیفیت کی اختلاف ہے، اس کو چھوڑ لو.
تو میں نے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب کو اٹھایا. میں نے کہا حافظ نے لکھے اس میں 3 فریق ہے. ایک فریق ہے جو عذاب اور سب صرف روح کے لیے مانتی ہے. دوسرا فریق ہے صرف جسم کے لیے مانتی ہے. دونوں غلط ہے، کلاہما غلط، نصوص کے خلاف. تیسرا فریق اہل سنت والجماعت ہے جو روح اور جسم دونوں کے لیے مانتی ہے. تو میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں جو روح کے لیے قائل ہے صرف روح کے لیے، یہ کیفیت کے اختلاف. اب آپ بتا دیں، میں نے ان سے پوچھا تھا مناظرے کے اندر، اب اگر کوئی صرف جسم کے لیے عذاب اور ثواب کا قول کرے اور روح کے لیے نہ کرے تو کیا آپ اس کو کیفیت کے اختلاف کا نام دیں گے، اس کو اہل سنت والجماعت میں داخل مانیں گے؟ اللہ گواہ ہے مناظرہ کے اندر کم از کم 5 مرتبہ میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یہ مماتی دے بھی نہیں سکتی انشاءاللہ. تو یہی مماتیوں کے اندر بھی ہے. ان میں جمہور تو یہ ہے کہ صرف روح اور جسم وصالی کے لیے مانتے ہیں. دوسرا فریق اس میں وہ جسدی عنصری دنیاوی جسم کے لیے بھی عذاب اور ثواب کا قول کرتے ہیں لیکن بغیر حیات کی، جماعت کے لیے جسے مانتے. بعض تو ایسے کہتے ہیں روح کا جسم سے تعلق بھی ہے، لیکن پھر وہ خود تفصیل کرتے کہ یہ ایسے تعلق ہے جو حیات پیدا نہیں کرتے. اقامت البرہان میں سجاد بخاری نے لکھا ہے، ندائے حق میں نیلوی نے لکھا ہے کہ یہ روح کا جسم سے تعلق یہ اجزاء اصلیہ سے ہے، اور اجزاء اصلیہ بہت مختصر ہوتے، وہ فرشتے روح قبض کرنے کے وقت قبض کرتے اپنے ساتھ لے جاتے، تو یا تو تعلق کی بات ہی ختم ہو گئی. تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے یہ ایسے تعلق ہے جو حیات پیدا نہیں کرتے، جیسے عاشق اور معشوق کا تعلق. تو یہ دھوکہ دیتی ہے. بہرحال چلو بات کی طرف دوبارہ ہو. تیسرا جواب میں نے کہا یہ مماتی جب پنچ جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جسم کے لیے بے قدر ما یتعلم و یتلذذ مانتے ہیں. تو آپ ان سے کہو یہ دنیا پر انہوں نے قیاس کر کے ان پر اعتراض کیا کہ کان نہیں تو کیسے سنتے ما فوق الاسباب ہوئی. اب آپ بھی سوال کریں یار، آپ کسی کو سزا دیتی ہے نا، اب اس سے یہ گردن کاٹ دے، کنیکشن رابطہ دماغ سے ختم ہو گیا، آپ ان کو مارے 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 کوئی تکلیف نہیں پہنچتا کیونکہ جسم جدا جدا ہے. عذاب ثواب خوشی اور غم محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے جسم تو صحیح ہو. اب ہاتھ ادھر، دوسرا ہاتھ ادھر، پاؤں ادھر، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس کو خوشی اور راحت کیسے محسوس ہوگی؟ سزا کیسے محسوس ہوگی؟ تو پھر ہم اب یہی تو سوال کریں گے جیسا آپ نے سوال کرے. قبر کے اندر، برزخی زندگی کے اندر آپ اجزاء اصلیہ کے لیے بے قدر ما یتعلم و یتلذذ کے قول کرتے ہیں مجبوری کے وقت، تو ہم بھی سوال کرتے ہیں کان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، بدن صحیح سالم نہیں ہے، تو اسباب ختم ہو گئے، آپ ما فوق الاسباب بے قدر ما یتعلم و یتلذذ کے قائل ہو گئے، تو آپ سے بڑے مشرک کون ہے پھر؟ تو یہ بھی بھیجا ہے. پھر چوتھے نمبر پر ایک بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں ایک عقل ہے ایک نقل ہے. شریعت کے احکامات یہ خلاف العقل نہیں ہے، البتہ ماوراء العقل ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ہماری عقل میں نہیں، یہ چھوٹے ہمارے عقل. جب نقل اور عقل میں تعارض آ جائے تو ہم عقل کو نقل کتابیں کریں گے، نقل کو عقل کتابیں نہیں کریں گے. ہم مواتی کیا ہوتے یہ ایسے مسائل میں عقل کو نقل کو اپنے عقل کتابیں کر. اس لیے تو ندائے حق میں نیلوی صاحب نے لکھا ہے جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ سرے سے حدیث کہلانے کے قابل نہیں. ان لوگوں کا نظریہ یہی ہے. تو اب نص سے ثابت ہو گیا کہ یہ قبر کے نزدیک سنتا ہے آمنا وسلمنا. ہم ابو جہل کی طرح نہیں ہے، یہ بزی سے طرح یہ کیسے مان لے گا. یہ وہ مجھ سے ایک مماتی نے پوچھا ہوا شاور، مجھے کہتے یہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے تو اس کو عذاب کیسے ملے گی؟ تو میں نے اس سے کہا یار یہ عذاب اور ثواب میں اور آپ دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ دیتے. میں نے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر مشکل کیا ہے؟ آپ کے اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو عذاب اور ثواب دے دے؟ یہ جب میں اور آپ دیتے تو پھر یہ سوالات وارد ہو سکتے تھے، لیکن جب رب ذوالجلال دیتے تو پھر یہ سوالات کیوں کرتے؟ یہ تو ابو جہل والا توحید ہے، یہ تو مسلمانوں والی توحید نہیں ہے. اور دوسری بات دور سے سننے، جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا کہتے یار دور سے سننے کا عقیدہ مردوں کے لیے شرک ہے. بابا زندوں کے لیے بھی دور سے عادتاً سننے کا عقیدہ رکھنا مانے سے شرک. پھر جب اب ان سے پوچھ گئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں لکھا ہے
बाजी किताबों में, बल्कि ये भी मुनाजर में बन जाती है तो यही कहते यार ये मवाज़ी मनसूस मान तो वगैरह वगैरह जो इसमें के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे, क्या इरशाद पसंद करेंगे, क्या इरशाद फरमाएंगे? तो कहते हैं मवाज़ी मनसूसा के अंदर रूह सुनते हैं, जिस्म नहीं सुनते। तो फिर आप उनसे पूछे, नेकों के अरवा आला इल्लीन में सातों आसमान के ऊपर, और फुस्साक फुज्जार कुफार के अरवा सिजीन के अंदर है, सातों जमीन के नीचे। अब आप तो ताल्लुक हयात के भी कायल नहीं है। हम कब्र के पास जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। हुजूर ने कलीबी बद्र मुर्दों के पास जाकर उससे बात की, मा अंतुम बिअस्माइ मा कुल, उनके बारे में क्या था। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर इनके बारे में, इन्नहु इसमें खल्क़ुन उनके बारे में कब्र के पास। तो अब बताइए, ये कहते हैं रोज सुनते हैं, रोज तो या अला इल्लीन में है या सिजीन में है। तो मवाज़ी मनसूसा में ये रूह के लिए सुनने की कायल हो गई, तो दूर से सुनने के हम कायल हो गए या ये कायल हो गए? तो उनसे बड़ा मुशरिक कौन है? वल्लाह बखुदा। मैंने चंद सवालात उनसे पूछे थे मुनाज़रा के अंदर, 4 घंटे के मुनाज़रा हमारा हुआ था, या 4 घंटे से भी ज्यादा होगी, मुझे सही वक्त मालूम नहीं। मुख्तलिफ सवालात मैंने उनसे किए, वल्लाह इनको अपना अकीदा का पता नहीं था पूरे मुनाज़रा के अंदर। और फिर मैंने उनसे कहा था कि चलो एक आयत सुना दी या एक हदीस सुना दी, इसके अंदर वो मुर्दा नहीं सुनता, मैं 1 लाख इनाम एक एक दलील पर आपको दूंगा, लेकिन वो सिर्फ कुरान, वल्लाह कोई हदीस या कुरान नहीं पेश की। बल्कि हम कहते किसी मुहद्दिस के बाप को भी, बाप भी ये पेश नहीं कर सकता कि उन्होंने बाप लगा दिया कि मुर्दे नहीं सुनते। हम बता सकते हैं कि मुफस्सिरीन कहते हैं इस्माऊ, मुतकल्लिमीन कहते हैं मुर्दे सुनते हैं या इस्माऊ। हम मुहद्दिसीन के अबवाब को दिखा सकते हैं, हम कुरान, हमने अहादीस दिखाई। और इस आयत में आप देखिए, मैंने तकरीबन 10-12 जो बात कहते मैंने 2-3 आपको बता दी। अब इसमें देखिए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना। इन तुस्मिउ, आप नहीं सुना सकते, इल्ला मन युमिनु, मगर इनको जो ईमान लाते हैं। तो इससे मालूम हो गया कि काफिर बकौल ममातों के, काफिर मुर्दे नहीं सुनते, मुसलमान मुर्दे सुनते। अब मुसलमान मुर्दे सुने तो बस हमारी मुद्दा पूरी हुई, हमारा उनके साथ क्या क्या। बहरहाल इतने बात शायद आपके ज़हन में आया होगा कि हमारा इख्तिलाफ के, फिर भी कहता हूं इन मसले में तशद्दुद और गुलू नहीं करना। अलबत्ता बल्कि हमें मजा भी नहीं देते कि इन मसाइल पर हम गुफ्तगू करें, लेकिन मजबूरन करते। ये जुमहूर सहाबा और जुमहूर उम्मत की तकफीर करते। पेशावर में तकरीबन 2014 का साल था, हमारा मुनाज़रा उनसे बना था हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। हमारा वहाँ एक बड़ा मदरसा है देवबंदियों का, ममातियों के साथ उनके मसला बना, फिर हम निकाल के हम पहुंच गए। मौजूद था हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम बैठ गए तो इन्होंने कहा कि हयातुन नबी को छोड़ दो, ये बात के मसाइल है, पहले अपने बड़ों को मुसलमान साबित करो, आपके बड़े कुफर पर मरे हैं, पहले इनको मुसलमान साबित करो, बाद में इन मसाइल पर बात करेंगे। अब आप किसी को कहेंगे कि अपने ईमान साबित करो, अपने बड़ों को मुसलमान से, ये बहुत सख्त चीज होता है, बहुत बड़े सीने और गुर्दे वाला आदमी से डर जाता है। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा उसे ठीक है, इस पर बात करते हैं, बैठ जाए। मैंने उससे कहा मुनाज़रा में मौजू मुतय्यन करना जरूरी होते, मजहूल और मुबहम मौजू पर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक मुनाज़रा के अंदर मौजू मालूम ना हो कि हम किस पर बात करेंगे, तो हम किस चीज पर तैयारी करेंगे, किस चीज पर दलाइल लाएंगे। कोई चीज तो मालूम हो, हमारे बड़े तुम्हारे नजदीक कुफर पर मरे, उनकी अकीदत कुफरी थी, चलो एक अकीदा उनकी ऐसे बता दो जो आपके नजदीक कुफर हो। बहुत अकायद को छोड़ो, सिर्फ एक अकीदा दिखे। वल्लाह जब हमने उनसे कहा, उनके साथ कुछ भी नहीं था। अब मजबूर होकर उन्होंने कहा समाउल मौता नंबर 1 उन्होंने लिख दिया, इस्तिशफा इंद क़ब्र नबी सल्लल्लाहु नंबर 2, इस्तिमदाद मिनल अमवात नंबर 3, ये 3 उन्होंने लिख दी। तो हमने कहा अब 3 हम भी लिख दिए, ममातों की कुफर की। अक्सर लोग जो मुनाज़रा के मैदान, सुबह मैंने आपको कहा कि मुनाज़रा का मैदान इल्जाम के मैदान होता है,
اس لیے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ تشدد کرتے ہیں، غلو کرتے. ہم نے کہا ہم تشدد نہیں کرتے، لیکن اب ہمارے میدان کو نہیں سمجھ سکتے. اب مماتی مجھے کافر کہے، مجھے کیا قاسم نانوتھی کافر تھا نعوذ باللہ. ایک آدمی کہے مولانا صاحب علی تانوی رحمہ اللہ کافر تھا، اور میں کہتا ہوں بس صد احترام آپ سب مسلمان تھے، تو پھر کیسے جنگ ہوگی؟ یہ کفر کا فتویٰ لگے تو ہم بھی کفر کے فتویٰ، لیکن ہم انداز صحیح اختیار کرتے. ہم نے پھر ان کو کہا جب ہم مسائل لکھنے کی کوشش کہ آپ کے وہ 3 عقائد کفری ہم متعین کرتے ہیں آپ کے اصول کی روشنی، تو وہ اس پر تیار نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہوگی، کچھ لوگ کچھ دو کے وہ عنوان پر بات ہوگی. پھر جب میزبانوں نے بھی ان کو مجبور کر دیا، یار آپ نے ان کی 3 عقائد متعین کی، یہ بالکل خط پیشانی کے ساتھ قبول کرتے کہ ہم اس پر بات کریں گے. آپ کیوں ڈرتے ہیں، کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ بھی بیٹھ جائے اپنے عقائد پر. ابھی اگر آپ کو یاد ہے اس عید سے پہلے، گزشتہ عید سے پہلے، ابھی ایک مماتی غیر مقلد ہو گیا ہے. وہ بھی کس لیے غیر مقلد ہو گیا؟ ایک وقت کی روٹی غریب کو نہیں ملتا تھا، اس کے لیے غیر مقلد ہو گیا ہے. ابھی جگہ جگہ حالات کو چلا. عید سے پہلے ایک جگہ میں بیان کر دیا، بیان میں انہوں نے کہا کہ دیوبندی جو ہے کبھی بھی عقائد پر بات نہیں کر سکتے. آئیے رفع الیدین پر بات کرے گا، تقلید پر بات کرے گا، فلاں پر فلاں پر، لیکن یہ عقائد پر کبھی بات نہیں کر سکے. دوسرے نمبر پر انہوں نے چیلنج دیا کہ الحمدللہ ہماری سلفیوں کے عقائد بالکل صحیح ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے. تیسری بات نے کیا کہ الحمدللہ ہم سلفی غیر مقلد ہم بدعات سے بالکل پاک ہے. پھر میں نے جواب دیا اس کو میڈیا پر، میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ دیوبندی عقائد پر بات نہیں کر سکتی، بسم اللہ کر کے میدان میں آؤ، ایک عقیدہ دیوبندیوں کی متعین کرو، ایک عقیدہ ہم غیر مقلد کی متعین کرتے ہیں، میدان میں دکھاتے کہ کون اس پر بات کر سکتے اور کون بھاگ جاتے ہیں. دوسرے نمبر تو کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد صحیح ہے، میدان میں آؤ. ہم 2 درجن سے زیادہ عقائد غیر مقلدین کی اصول کی روشنی میں کفری اور شرک ثابت کرے، بسم اللہ کر کے میدان میں آؤ. اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ بدعات سے پاکے. ہمارا کتاب درس پر شائع ہو گیا ہے بدعات غیر مقلدین کے نام پر. اس میں ہم نے غیر مقلد کی 50 بدعات اس میں جمع کیے. ہم نے کہا ایک ہی مجلس میں آپ کے اندر 50 بدعات ثابت کروں گا، آپ میدان میں جائیں. یقین کریں جب میں نے جواب دیا یہ ادھر ادھر بھاگ گیا. جب ادھر بھاگ، یہ جو پٹھان ہے شہید، انہوں نے سنا پشتو میں وہ ہمارا مکالمہ ہو رہا تھا مختلف لوگ، تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بات ہوگی دیوبندیوں کے عقائد پر، ہمارے عقائد پر نہیں ہوگی. کیوں نہیں؟ جب پہلے آپ ہماری عقائد تمہاری، میں نے کہا چیلنج تو تم نے دونوں پر دیا تھا، اب میں اپنے عقیدے پر بات کر سکتا ہوں تو تم کیوں اپنے عقیدے پر بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال پھر انہوں نے کہا آپ کے عقیدہ ہے استمداد من الاموات، ہم اس پر آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسا ہے، استمداد کا معنی، استمداد کو آپ اگر توسل کے معنی پر لیتے ہیں، توسل بذوات الفاضلہ، یا استشفاء کے معنی پر تو ہم اس کے قائل ہیں. اگر اس کو مفوق الاسباب امداد اور مدد پر حمل کرتے ہیں تو اس کے ہم قائل نہیں، اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں.